وصلی اللہ علی النبی الکریم. حدیث میں آتا ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یعنی نماز ہی سے آدمی مومن بنتا ہے اور نماز چھوڑ کر وہ ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے نماز. ایک پرشین پوئٹ نے، ایک صوفی پوئٹ نے نماز کے بارے میں کہا کہ روز معاشر کے جاں گداز ببد، اولی پرسش نماز ببد. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز is the first to be questioned in the crucial day of judgment. Namaz is the first to be questioned in the crucial day of judgment. اتنی امپورٹنس ہے نماز کی، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، SALAT، صلاۃ. تو آپ سوچئے کہ جس خدا نے اتنے بڑے یونیورس کو بنایا، وہ کچھ فارم کو اتنی بڑی امپورٹنس دے دے گا؟ یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. کچھ فارم جو ہم دہراتے ہیں نماز میں، کچھ ریچولس، تو خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے آپ اگر سمجھیں کہ یہی سب سے بڑی چیز تھی جو خدا کو اپنے پیغمبر کے ذریعے بھیجنا تھا انسان کے پاس. ایسی نماز سے تو بڑی چیز ایک درخت ہے. ایسی نماز سے بڑی چیز ایک درخت ہے. درخت سے آپ کو کیا ہے؟ لکڑی ملتی ہے، شیڈو ملتا ہے، ہری ہری پتیاں ملتی ہیں، پھول ملتا ہے، پھل ملتا ہے. ایک بیوٹیفل سین دیتا ہے درخت آپ کو. آپ کے گھر کے پاس درخت ہو تو اس کی بیوٹی میں بڑھاتا ہے وہ. تو ایسی اسپرٹ لیس نماز سے کہیں اچھا ہے ایک پیڑ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے یعنی اسی پر ہیل اور پیراڈائز کا معاملہ رکھ دیا کہ جو نماز، یہ فار والی نماز پڑھ لے وہ پیراڈائز میں جائے، جو نہ پڑھے وہ ہیل میں جائے. تو کیسا عجیب خدا ہوگا وہ. آپ دیکھیے ایک پیڑ کو، ایک ریور کو جب بہہ رہا ہوتا ہے، ایک ماؤنٹین کو اور سورج کو، آسمان کو. کتنی بیوٹیفل نیچر ہے یہ. اس کو دیکھ کر تھرل پیدا ہوتا ہے، تھرل. ایسی بیوٹیفل دنیا بنا لیا ہوا ہے انسان. نماز، ایک اسپرٹ لیس نماز کو، ایک فارم کو کہے کہ یہ پڑھ لو تو پھر تم کو پیراڈائز دے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے. خدا کو کم سمجھنا ہے. خدا کو کم سمجھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ المساجد بیوت المتقین، المساجد بیوت المتقین. مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث، یعنی ایک سیئنگ آف پروفٹ سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف. المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف ولکل خیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ بلیور اور ویک بلیور
میں خدا کو اسٹرانگ بلیور زیادہ پسند ہے کمزور بلیور سے. یعنی مومن قوی خدا کو زیادہ پسند ہے مومن ضعیف سے. پھر آگے جو بات کہی گئی وہ بہت بڑی بات ہے. وَلِكُلٍّ خیر، اور دونوں ہی میں خیر ہے، دونوں ہی میں کچھ پوائنٹ گڈ کے ہیں، دونوں ہی میں گڈ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے یہ مسٹیریس بات نہیں ہے اٹ از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل بائی اپلائنگ یور ریزن. وہ کیسے؟ دیکھیے نماز کی جو اسپرٹ میں بتا رہا ہوں اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے یہ سیئنگ جو پروفٹ کی ہے. دونوں ہی کے لیے خیر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک اسٹرانگ آدمی زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، زیادہ کام کا لگتا ہے وہ، لیکن جو کمزور ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے. وہ کیا؟ جب آپ اپنے کو ویک فیل کریں تو دیٹ انکلکیٹس دی اسپرٹ آف ماڈesty in your soul, in your mind. یعنی اسٹرانگ اپنے کو فیل کریں تو آروگنس آ سکتا ہے. That is a very risky position. It is a very risky position. اپنے کو سمجھیں کہ میرے مسلس بڑے طاقتور ہیں، میرا نروس سسٹم بہت مضبوط ہے، میری باڈی بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ ایک رسک میں جیتے ہیں. وہ رسک کیا ہے؟ آپ کے اندر ایگوئزم آ جائے، آروگنس آ جائے. اس کا رسک جو کہتے ہیں ہندی میں بڑا اچھا ورڈ ہے اہنکار. اہنکار بہت ہی میننگ فل ورڈ ہے جو کسی اور زبان میں مجھے دکھائی نہیں پڑا. آروگنس وغیرہ جو ہے اس سے زیادہ میننگ فل ورڈ ہے اہنکار. تو ایک اسٹرانگ آدمی کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس کے اندر اہنکار آ جائے. لیکن جو ایک ویک آدمی ہے، جس کا باڈی کمزور ہے، جس کا نروس سسٹم کمزور ہے، تو وہ بھی ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہے. اس کا بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. وہ کیا؟ اس کی وجہ سے اس کے اندر ہیوملٹی اور ماڈesty آئے گی، ہیوملٹی آئے گی، اپنے کو کم سمجھنے کا مزاج آئے گا. یعنی وہ کوالٹی جو خدا کو زیادہ پسند ہے. خدا کو پسند ہے سبمیشن، سرنڈر، ماڈesty. تو یہ کوالٹی اس کے اندر آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ لکل خیر، دونوں ہی کے لیے بھلائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہونا شاید زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کم رسک ہوتا ہے. تو میں نماز کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ المساجد و بیوت المتقین، مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کی اسپرٹ انکلکیٹ کرنے کا سینٹر ہے. مسجدیں ٹریننگ سینٹر ہیں اس بات کا کہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس کا ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ مسجدیں تقویٰ کا گھر ہیں یا متقیوں کا گھر ہے. لیکن اس کو سوچیے تو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریننگ سینٹر ہیں. تقویٰ کا ٹریننگ سینٹر ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کے اندر سنسیئرٹی آ جائے, آپ چیزوں کو زیادہ سیریسلی لینے لگیں. وہ چیز جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں احتیاط کا مزاج, وہ آ جائے. سوچیں بہت زیادہ, کوئی بات بولنے سے پہلے سوچیں, کچھ کرنے سے سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. یہ مزاج آ جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں اس سے پہلے میں سنایا ہی میں نے آپ کو کہ حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا, ایک کمپینین سے, کہ واٹ از تقویٰ, تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہر سلکت طریقاً ذا شوقن, کیا آپ ایک ایسے راستے پہ کبھی چلے ہیں جس میں راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں, تھارنی بشز ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا, ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ فما فعلت, تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شمبر تو واشتہت تو, یعنی ادھر بھی تھارنی بش, ادھر بھی تھارنی بش, ایک بہت ہی نیرو راستہ ہے, اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور بچتے بچتے آگے چلا گیا, اپنے کو بچاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے آگے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ, یہی تقویٰ ہے. دنیا کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ٹیمپٹیشن ہیں, بہت سارے فتنے ہیں, جگہ جگہ بہکاوے ہیں. پوری ورلڈ ایک ڈسپٹیو ورلڈ بن گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ڈسپشن ہے. تو اس ڈسپٹیو ورلڈ میں ہم جیتے ہیں. ڈسپٹیو ورلڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک بہت بڑا آپ نے بلڈنگ دیکھی, پیلس دیکھا, تو آپ کو لگا کہ دیکھو یہ بڑی چیز ہے, میرے پاس بھی پیلس ہونا چاہیے. تو وہ ڈسپٹیو ہے, اس لیے کہ کیا ہے اس کی حقیقت. جو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل سے پوچھ لیجیے کہ کیا ان کو ملا ہوا ہے. بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ سب سے زیادہ ٹینشن اور اسٹریس میں جیتے ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے. تو ملا کیا؟ تو یہ سب ایک ایک چیز دنیا میں ڈسپٹیو ہے, آپ کو دھوکہ دیتی ہے کہ بڑی اچھا ہے, یہ بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا, لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سارے جو چیزیں ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتی ہیں, اس سے اپنے کو بچا سکیں, ہر ٹیمپٹیشن سے اپنے اوپر اٹھا سکیں, شیطان کے بہکاوے سے اپنے کو بچا سکیں. تو آپ کو مالش سے بچنا ہے, حسد سے بچنا ہے, اینگر سے بچنا ہے, ڈس آنیسٹی سے بچنا ہے, کرپشن سے بچنا ہے, آروگنس سے بچنا ہے. تو یہ سب تو سینٹیمنٹ آپ کے اندر موجود ہیں, بار بار وہ جاگتے ہیں. تو کیسے بچیں گے آپ؟ تقویٰ, یعنی آپ بہت زیادہ سیریس ہوں, بہت زیادہ سنسیئر ہوں, بہت زیادہ سوچتے ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہی تھارنی بش کے بیچ سے چلتے ہوئے جس طرح آدمی اپنے کو بچاتا ہے, ایسے دنیا میں چلتے ہوئے اپنے کو بچائیں آپ. مثلاً یہ ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی, کسی نے پرووک کر دیا, تو بچنے کا ٹائم آ گیا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئیں گے, آپ کے اندر ریونج آئے گا, آپ غصہ ہوں گے, لیکن اپنے کو آپ بچائیں اس سے. جیسا قرآن میں آتا ہے کہ والعافین الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ سچا انسان وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو فارگیو کرے.
تو کب ایسا ہوگا؟ جب لوگ غصہ دلائیں گے. اگر کوئی سوسائٹی میں غصہ دلانے والا نہ ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے غصے کو پی جانا. تو ایسے سوسائٹی جہاں کچھ لوگ غصہ دلاتے ہیں، کچھ لوگ پرووک کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے اندر نگیٹو تھاٹ آتا ہے آپ کے اندر، اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام ہے تقویٰ. تو یہ کہا گیا کہ مسجد تقویٰ کا گھر ہے، یعنی تقویٰ کی اسپرٹ کو اندر ڈالنے کا اس کا ٹریننگ سینٹر ہے. تقویٰ کی اسپرٹ کا ٹریننگ سینٹر ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. تو میں نے چند باتیں عرض کی کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے. اب ایک اور بات سنیے. لیکن نماز جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں تو وہ کانگریگیشن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تمام نمازیں وہ کانگریگیشنل پریئر ہے. تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز. تو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ 10 آدمی ہوں یا 10,000 ہوں، تو آپ کو رو میں صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. سارے لوگ، چاہے 2 رو ہو یا 50 رو ہو، 100 رو ہو، کتنے بھی قطاریں ہوں، کتنے بھی صف ہوں، سب لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی جو نماز کو لیڈ کرتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جس کو امام کہا جاتا ہے. امام جو ہے وہ نماز کو لیڈ کرتا ہوتا ہے، یعنی وہ جب کہے گا اللہ اکبر تو دوسرے لوگ بھی اللہ اکبر کہیں گے. وہ جب پڑھے گا کچھ تو اس کو سنیں گے لوگ. وہ جب جھکے گا سب لوگ جھک جائیں گے. وہ سجدے میں جائے گا، سر اپنا زمین پہ رکھے گا تو وہ بھی سر زمین پہ رکھیں گے. تو امام ایک آدمی ہوتا ہے، 2 آدمی نہیں. ایسی کوئی کانگریگیشنل پریئر پاسبل نہیں ہے جس میں 2 امام کھڑے ہوئے آگے. تو چاہے 10 آدمی ہو، چاہے 10,000 ہو، 10 لاکھ بھی ہو، امام ایک رہے گا. تو یہ جو کانگریگیشنل پریئر ہے، ایک بہت بڑا لیسن اس کے اندر ہے. وہ لیسن کیا ہے؟ وہ لیسن یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ. اپنے میں سے ایک کو آگے کر کے سب کے سب بیک سیٹ پر چلے جاؤ. یہ 5 ٹائم یہ لیسن دیا جاتا ہے مسجدوں میں. اب تو کتنی بڑی بات یہ ہے. اگر سماج کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے کہ لیڈر تو ایک ہوگا، سب تو ڈیل نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ ایکسیپٹنس کا مزاج پیدا ہوگا. ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. جب تک ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا مزاج یہ کر سکتا ہے کہ ایک کو آگے کر کے باقی سب لوگ پیچھے چلے جائیں، بیک سیٹ پہ چلے جائیں. ورنہ کیا ہر آدمی جم کر کے، اگر یہ اسپرٹ نہ ہو، ہر آدمی جم کر کے آگے جائے گا، ہر آدمی آگے کھڑا ہونا چاہے گا. تو لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی اسپرٹ پیدا کرنا، یہ ہے کانگریگیشن نماز کا مقصد. دیکھیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہوئے، کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں. اکثر لوگ سنتے ہو کہ آپ آرٹیکل بھی چھپتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں. میں کہتا ہوں یہ بالکل بیس لیس بات ہے. بیس لیس بات ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟
مشہور مسئلہ ہے کہ مانو دیو نہیں تو پتھر. لیڈر مان لی کسی کو تو لیڈر ہے, نہ مانے تو لیڈر نہیں ہے وہ. یعنی گاندھی کو 47 سے پہلے لوگوں نے مان لیا تھا تو لیڈر بنے ہوئے تھے وہ. 47 کے بعد مانا نہیں تو ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب میری بات کون سنے گا. 47 کے بعد مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اب میری کون سنے گا. ایک کتاب چھپی ہے ہندی میں, اس کا ٹائٹل یہی ہے, اب میری کون سنے گا. تو جب انڈین لوگوں میں ایکسیپٹنس تھا گاندھی کے بارے میں تو ان کی لیڈرشپ چل رہی تھی. ایکسیپٹنس ختم ہو گیا تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی, گولی مار دی گئی ان کو. تو لیڈرشپ نام ہے ایکسیپٹنس کا. تو مسلمانوں میں جو چیز اس وقت نہیں ہے, جو لیک کر رہی ہے, وہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا معاملہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں لیک آف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. یہ غلط ہے بالکل. جو پرابلم ہے وہ ہے لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. خدا ہمیشہ پیدا کرتا ہے ایسے لوگ جن کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں. جسے انڈیا میں 47 سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, ان کے اندر زبردست کوالٹی تھی لیڈرشپ کی, لیکن انڈیا کے مسلمانوں نے ان کو مانا نہیں, وہ ریجیکٹ کر دیا, تو ان کی لیڈرشپ بھی نہیں چلی. اب جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اب بہت زبردست کوالٹی ان کے اندر لیڈرشپ کی تھی, لیکن مسلمانوں نے ان کو مانا نہیں, ان کو تو چلی نہیں ان کی بات. تو مسئلہ جو ہے لیک آف لیڈرشپ کا نہیں ہے, مسئلہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا ہے. وہی کہتے ہیں مانو دیو نہیں تو پتھر. اسی چیز کو جو آپ دیوتا مان لیتے ہیں تو وہ دیوتا بن جاتا ہے, نہ مانی تو پتھر کا ٹکڑا ہے وہ. یہ معاملہ لیڈرشپ کا ہے. تو نماز میں اسی اسپرٹ کو پیدا کیا جاتا ہے, ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی اسپرٹ کو پیدا کیا جاتا ہے. پانچوں ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو امام کہتے ہیں ہم, باقی سارے لوگ پیچھے یعنی بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے ٹریننگ آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. یعنی ہر دن 5 بار یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم لوگ اگر ایکسیپٹ کر لو گے تو لیڈر بن جائے گا تمہارا کوئی, ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو لیڈر بھی نہیں بنے گا. تو پھر کیا ہوگا, انارکی ہوگی, ڈفرینسز ہوں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, جیسا کہ آپ بہت جگہ دیکھ رہے ہیں. پیپر پر روزانہ پڑھتے ہیں آپ کہ نماز پڑھنے کے باوجود کیا ہے, جھگڑا ہے, فساد ہے, مار کاٹ ہے. اسی لیے کہ فارم والی نماز تو لوگ پڑھ رہے ہیں, اسپرٹ والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے نماز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک طرف ایک انڈیویجول کے اندر جو کوالٹی چاہیے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی میں سوشل لیول پر جو چیز چاہیے کہ ایک آدمی کی لیڈرشپ میں سارے لوگ چل رہے ہوں. کوئی آرگنائز سوسائٹی اس وقت نہیں بن سکتی جب تک کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج نہ ہو, یہ اسپرٹ نہ ہو کہ اپنے میں سے کسی کو لیڈر مان کر کے سب لوگ اس کے پیچھے چلیں, اس کے بعد سب لوگ بیک سیٹ پہ چلے جائیں. کتنی بڑی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہر روز مسجد کے اندر, ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کی ٹریننگ. تو یہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات سنانا چاہوں گا جو ابن خلدون نے لکھی ہے. ابن خلدون بہت بڑا اسکالر تھا مسلم ہسٹری کا. تو وہ جب اسپین میں مسلم رول تھا اس زمانے میں وہ پیدا ہوا. تو
ابن خلدون کی ایک کتاب ہے، اس کا نام مقدمہ ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون. اس میں اس نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک واقعہ، کہ مسلم، یہ جو اس زمانے کی بات ہے جب کہ مسلمانوں میں ابھی کمپینین موجود تھے، تو کمپینین اور کمپین آف دا کمپینینس، وہ زمانے کی بات، اس پیریڈ کی بات ہے یہ. تو جب یہ لوگ گئے وہاں پر ایران، تو ہزاروں کی تعداد میں گئے تھے وہ. تو وہاں پر اس وقت کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی. اب تو وہاں پر بہت مسجدیں ہیں، تب کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی. تو ان کا جو اس زمانے میں جو ان کا معاملہ پیش آیا، وہ ایران کی فوج سے پیش آیا. تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدگرد، وہاں کا جنرل تھا اس کا نام تھا رستم. رستم بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کیا دیکھا کہ یہ لوگ جو عرب سے آئے ہیں، روزانہ کھلے اوپن فیلڈ میں، کھلی جگہ پر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا، باقی سب لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. یعنی ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، آگے والا آدمی جو کرتا ہے وہی پیچھے والے کرتے ہیں. یعنی ہاتھ اٹھایا تو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھکے تو بھی جھکتے ہیں، اٹھے تو بھی اٹھتے ہیں. تو اس نے دیکھا جب کئی بار یہ چیز، تو اس نے سمجھا کہ تو یہ تو ڈسپلن وے میں زندگی گزارنے کی طرف ٹریننگ ہے، ڈسپلن لائف کی ٹریننگ ہے یہ. تو اس زمانے میں خلیفہ جو تھے ان کا نام تو عمر، سیکنڈ کیلف جو تھے عمر. تو رستم نے کہا کہ اکل عمر و کبدی، اکل عمر و کبدی یعلم الکلاب الآداب. عمر میرا کلیجہ کھا گیا، کیونکہ یہ، اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا کیونکہ یہ کتوں کو آداب سکھا رہا ہے، کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. اصل میں ایران کے لوگ وہی، ان کے اندر کبر تھا، بہت ہی آروگنس تھا. عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے وہ، جسٹ لائک انیول سمجھتے تھے، انیول. اس زمانے کی جو یہ اس بات کی بات جب کہ ساسانید امپائر قائم تھی. اب جانتے اس زمانے میں دو بڑی امپائر تھی، رومن امپائر اور ساسانید امپائر. تو ساسانید امپائر کا سینٹر جو تھا ایران تھا وہ. تو وہ لوگ عربوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے، جسٹ لائک اینیمل. تو اسے جب دیکھا کہ عربوں کو کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ عمر میرا کلیجہ کھا گیا، یہ تو کتوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. ہم کیسے ان کو فیس کریں گے، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. اتنا ویل ڈسپلن لوگ جو ہیں وہ تو پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. اس نے گیا اس وقت اس بات کو اکنالج کیا کہ نماز ڈسپلن کی ٹریننگ ہے، اور ڈسپلن لوگ جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کا اتھاہ طاقت آ جاتی ہے، کوئی ان کو کینکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کا اس طریقے سے اکنالج کیا انہوں نے کہ اس نے کہ خلیفہ عمر جو ہے میرا کلیجہ کھا گیا، وہ ان لوگوں کو ڈسپلن سکھا رہا ہے. ہم بھلا ڈسپلن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اتنا ہائیلی ڈسپلنڈ ہوں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے بس سے باہر ہے. یہ ہے نماز، یہ ہے نماز. تو میں نے جو عرض کیا کہ نماز کسی فارم کا نام نہیں ہے. جب ہم نماز کا ورڈ بولتے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ فارم ہیں، کچھ ریچولس ہیں، ان کو دہرانا، اسی کا نام نماز ہے. دیکھیے فارم ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ یہاں اکٹھا ہیں، اس کا ایک فارم ہے، لیکن فارم اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جس اسپرٹ کے ساتھ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں.
وہ اسپرٹ اگر میرے اندر ہو، آپ کے اندر ہو، تو یہ بہت ہی بلیسنگ کی چیز بن جائے گی ہماری میٹنگ. اگر وہ اسپرٹ نہ ہو میرے اندر اور آپ کے اندر تو سب کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایکسیپشنلی کوئی الگ چیز ہے، وہ ہر چیز کا ایک فارم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو اس اسپرٹ کو جگانا یہ ہے اصل کام. کیونکہ اگر اسپرٹ ہے تبھی فارم کی کوئی ویلیو ہے، اسپرٹ اگر نہیں ہے تو فارم کی کوئی ویلیو نہیں. Dada, my question is that you've talked about accepting leadership. So what I want to know is that on what basis should we choose a leader? دیکھیے یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کمیونٹی کو ایک اچھا لیڈر مل جائے تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن دنیا میں عام طور پر آئیڈیل لیڈر ملتے نہیں ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ آئیڈیل لیڈر ہوگا، آئیڈیل لیڈر کی کوالٹیز ہم بنائیں کہ یہ کوالٹی جب ہوگی تو ہم اس کو لیڈر مانیں گے، یہ ہمارے لیے دنیا آپشن نہیں ہے. کیونکہ آئیڈیل لیڈر تو کوئی ہوتا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں. تو لیس دین آئیڈیل کو اس دنیا میں ماننا پڑتا ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جس پر اکٹھا ہو جائیں وہی لیڈر ہے. مثلا نماز کے لیے یہ ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم یہ اپنا مائنڈ بناؤ گے کہ ایک دم اچھا والا ملے گا امام تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو وہ امام تو ملے گا نہیں، تو جھگڑا بڑھے گا. تو لیڈرشپ کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں اصل امپورٹنٹ جو ہے آرگنائزیشن کو باقی رکھنا. آرگنائزیشن کو باقی رکھنے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. باقی کام تو لوگ انڈیویجول لوگ اپنے آپ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے اسلام میں حرام ہے کہ ایک گورنمنٹ اگر اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے خلاف ریوولٹ کرنا حرام ہے. جیسا کئی مسلم کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹری کو ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈی تھرون کرنے کی موومنٹ چلاتے ہیں اور سیٹ چھوڑو وغیرہ موومنٹ چلاتی ہے. یہ سب اسلام میں حرام ہے. اگر ایک بار ایک گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی تو آپ کو اسے ماننا ہے. آپ اس کے خلاف ریوولٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈی تھرون کرنے کی کیمپین نہیں چلا سکتے. آپ کو جو آپشن ہے کیا ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس امام میں کوئی کمی ہے، اس لیڈر میں کوئی کمی ہے، تو آپ پیسفل ڈھنگ پر اس سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، پیسفل ڈائلاگ، پیسفل ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس میں صحیح مسلم کی شرح میں ایک محدث لکھتے ہیں اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ففیما بینک و بینہ، کہ اگر تم کو کوئی ڈفرینس ہے تو تم ایسا کرو کہ اپائنٹمنٹ لے کر پرسن ٹو پرسن بات کرو. ففیما بینک و بینہ کے معنی ہوتے ہیں پرسن ٹو پرسن بات کرو. ابھی جو ہوتا ہے کہ فوراً ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، سلوگن اور پروسیشن اور تم غلطی چھوڑو، یہ سب اسلام میں حرام ہے. اسلام میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کسی کی اگر اسٹیبلش ہو گئی تو آپ کو اس کو ماننا ہے. ڈفرینس ہے تو پیسفل طریقے سے اس کو ایڈوائس دینا ہے.
بس اس سے آگے کچھ نہیں. اس کے آگے کچھ ہے وہ دعا. پھر بھی اگر حالت نہ بدلے تو دعا. یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے آئیڈیل سوسائٹی کبھی بن نہیں سکتی, آئیڈیل گورنمنٹ کبھی بن نہیں سکتی. ہمارے انڈیا میں دیکھیے گاندھی کے زمانے میں 47 سے پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے, میں بھی اس میں تھا, کیونکہ ہم جا رہے ہیں آزادی کا مطلب ہم لوگ سمجھتے تھے آئیڈیل گورنمنٹ بنانا. میں خود اسی میں تھا نوجوانی کی عمر میں, کہ برٹشرز گئے اور یہاں آئیڈیل حکومت قائم ہو جائے گی. یہ ایک ڈریم تھا. تو میں سمجھ پایا ہوں کہ آئیڈیل رول کبھی بھی دنیا میں ہوتا ہی نہیں. آئیڈیل کریکٹر انڈیویجول کا تو پاسبل ہے, لیکن آئیڈیل رول کبھی پاسبل نہیں, آئیڈیل گورنمنٹ کبھی پاسبل نہیں. تو لیس دین آئیڈیل کو آپ مانیے تاکہ آرگنائزیشن نہ ٹوٹے, سوشل ہارمونی باقی رہے, پیس باقی رہے, اور لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملتی رہے کہ وہ کام کر سکے. یہی میں سمجھ پایا ہوں.